من اطاع رسول اللہ فقد اطاع اللہ او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم معزز بزرگان دین و نوجوانان اسلام اور اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام و حفاظ اکرام اور جلسے میں شرکت فرما طلبہ عظام، نوجوانان اسلام اور عزیز ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا ہی احسان کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو ایسی دولت سے نوازا جس دولت کا پوری کائنات مل کر مقابلہ نہیں کر سکتی. ایسی بڑی نعمت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو نوازا. اس نعمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان دیا، اسلام دیا، دین دیا. یہ دین اسلام جو اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ پسندیدہ دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور دین اسلام پر جو اپنے آپ کو نچھاور کرے گا وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا. یہ نعمت ہر کسی کو نہیں ملتی. اللہ تعالی چنتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، ہر کسی کو یہ نعمت نہیں دیتے. اللہ تعالی چنتے ہیں کہ یہ نعمت کس کو دی جائے. یہ نعمت اسے ملتی ہے جس کے خون میں ایمان کی چاشنی ہو، ایمان کی حلاوت ہو، دین کی فکر ہو، جذبہ شعور اس کے اندر ہو، جذبہ بیداری اس کے اندر ہو. اللہ تبارک و تعالی اسے ایمان سے، دین کی نعمت سے سرفراز فرماتی. اللہ تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، دین کی نعمت سے نوازا. یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے. میرے معزز بزرگان دین، آج یہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر آج کا یہ دن جسے ہم آخر الزمان سرور کونین احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بعثت والا دن سمجھتے ہیں، پیدائش کا دن سمجھتے ہیں. یہ 12 ربیع الاول جسے ہم اللہ کے رسول کی یاد میں مناتے، اللہ کے رسول کے عشق میں مناتے، اللہ کے رسول کی محبت میں مناتے کہ ہاں ہم سب کے اندر جو ایمان والا ہے اس ایمان والے کے دل میں اللہ اور اللہ
اس بات کی تصدیق کے لیے بچوں کی زبانوں سے میٹھے میٹھے الفاظوں میں اللہ کے رسول کی تعریفیں سننا، اللہ کے رسول کی تعریف کو بیان کرنا، امت کو جمع کر کے جلسہ منا کر اس جلسے میں آقا انعامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، یہ عبادت سے خالی نہیں ہے، یہ عبادت سے خالی نہیں ہے۔ یہ جلسہ کرنا، یہاں بیٹھ کر سننا، یہ معمولی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا جہاں ذکر ہو وہاں پر تھوڑی دیر کا رک جانا یا بیٹھ کر سن لینا دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہے۔ موقف ساعت فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں جو عطا فرمایا ہے، اسلامی اعتبار سے جتنے مہینے ہمیں دیے گئے ہیں ہر مہینہ ایک تاثیر رکھتا ہے، ہر مہینے کا ایک اثر ہے۔ اس اثر کو سمجھ کر اگر ایمان والا اس مہینے کی قدر کرے گا، اس دن کی قدر کرے گا، یاد رکھو اس ایمان والے کے جگر گوشہ دل میں اللہ تعالی وہ نورانیت داخل کرتے ہیں، جو نورانیت قرآن میں ہے، جو نورانیت احادیث میں ہے، جو نورانیت صحابہ میں تھی، جو نورانیت اولیاء میں تھی، وہ کب نصیب ہوگی؟ ہم سمجھیں کہ ہم کون ہیں، ہم کس لیے آئے ہیں، یہ وقت کیا چل رہا ہے، اس وقت کا مقصد کیا ہے، مہینہ کون سا، دن کون سا، قرآن کیا کہتا ہے، اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے، اس دن میں ہمیں کیا کرنا ہے، اس گھنٹے میں ہمیں کیا کرنا ہے، اس لمحے میں ہمیں کیا کرنا ہے، اس منٹ میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ قرآن شاہد عدل ہے، کوئی وقت ہمارا ضائع نہیں ہے، کوئی وقت ہمارا ضائع نہیں ہے، فضول نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، قرآن پوچھ رہا ہے، قرآن پوچھ رہا ہے، کیا ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار فضول پیدا کیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم بیکار یوں ہی فضول پیدا کیے گئے ہو؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم دوبارہ اللہ کی طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، بیکار کوئی نہیں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، اس مقصد کو سمجھ کر، ایمان کے پیمانے کو جانچ کر، ایمان کے پیمانے کو پرکھتے ہوئے اگر دنیا میں زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ وہ زندگی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی ہے کہ زندگی کو پرکھنے کا سانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ وقت کو سانچنے کا طریقہ، اوقات کو جانچنے کا طریقہ، اپنے آپ کو جانچنے کا طریقہ اللہ کے نبی کی سنتوں کے ذریعے سے ظاہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسی بڑی نعمت سے نوازا، یہ ربیع الاول کا مہینہ۔ ربیع الاول کسے کہتے ہیں؟ اس مہینے کا اصل معنی ہے ربیع، موسم بہار کو کہتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالی نے ہمیں رحمتوں کی بہار ہم پر اتاری، امت مسلمہ پر رحمتوں کی بہار اتاری۔ قرآن مجید کہتا ہے، اٹھاؤ قرآن مجید اور پڑھو، اللہ تبارک و تعالی
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر پیدا کیا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہ رحمت کب اتری؟ ربیع الاول کے مہینے میں. مختلف روایتیں ہیں کہ کوئی محدثین کہتے ہیں کہ پیدائش کا دن اللہ کے رسول کا 9 تاریخ بھی. حدیثوں میں بیان ہے، روایتوں میں بیان ہے. بعض علماء کے نزدیک 9 تاریخ، بعض کے نزدیک 10 تاریخ، بعض کے نزدیک متفق علیہ 12 ربیع الاول. 12 ربیع الاول کے موقع پر اللہ کے نبی کی پیدائش، اللہ کے نبی کا جنم، گویا اللہ کے نبی دنیا میں آئے ہیں. اللہ کی رحمت دنیا میں آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں دنیا میں آئی ہیں. یہ ربیع الاول کا مہینہ اور یہ دن ہمیں یہ صدا دیتا ہے کہ آج کے اس دن کو ہم سمجھ کر، اس ربیع الاول کو سمجھ کر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا اور اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتوں کا پیکر بنانا، اپنے آپ کو اللہ کے رسول کا دیوانہ بنانا، اللہ کے رسول کے عشق میں مرمٹ جانا، یہ ربیع الاول ہمیں سکھاتا ہے. اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یوں ہی نہیں بھیجا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. شروع میں نے قرآن کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، نبی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ انہی میں سے ایک ایسا رسول ان پر مبعوث فرما، ان پر مبعوث فرما جو ان کو تیری نشانیاں بیان کرے، جو ان کے سامنے تیری نشانیاں بیان کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کتاب کو ان کے سامنے کھول کر رکھے. کتاب سے مراد قرآن ہے، قرآن ہے. قرآن کو دیکھ کر زندگی گزارنے والا مسلمان ہے. ٹی وی VCR کو دیکھ کر زندگی گزارنے والا مسلمان نہیں. اخبار اور کتابوں کو دیکھ کر، دنیا کی لٹریچر کو دیکھ کر زندگی گزارنے والا مسلمان نہیں ہے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں، زندگی گزارنا قرآن کے مطابق، احادیث کے مطابق، سنت رسول کے مطابق، اولیاء اللہ کے مطابق، وہ زندگی ہے، ورنہ وہ زندگی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں، انی دعوت ابی ابراہیم، میں میرے ابا ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا میں اپنی نظر ڈالی، پوری دنیا میں اپنی نظر ڈالی. کون ہے؟ کہاں ہے وہ چراغ، جو چراغ دنیا میں آئے گا ہدایت لے کر، جو چراغ دنیا میں آئے گا سچائی لے کر، جو چراغ دنیا میں آئے گا حق لے کر، جو چراغ دنیا میں آئے گا باطل کو مٹانے کے لیے، جو چراغ دنیا میں آئے گا وہ حق کا جام لے کر آئے گا. وہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نظر ڈال رہے ہیں، نظر ڈال رہے ہیں. اب چھانا، ٹٹولا، دیکھا، قبائلیں، قبیلہ غنم، قبیلہ فلاں، قبیلہ فلاں، قبیلہ فلاں، سارے قبیلوں
قبیلوں میں سے قبیلہ عرب کو اللہ نے چنا. اب چھانا قبیلہ عرب میں ملا مزر، قبیلہ مزر، قبیلہ مزر میں سے چھانا قبیلہ قریش، قبیلہ قریش میں سے چھانا، قبیلہ قریش میں سے چھانا بنو ہاشم. اب بنو ہاشم میں سے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چنا ہے کہ ہاں یہ ہیں آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دنیا میں ہدایت کا چراغ لے کر آئے گا، یہ سچائی کا پیکر بن کر آئے گا، یہ ہدایت لے کر آئے گا، یہ روشنائی لے کر آئے گا، یہ ظلمت کو ختم کرے گا، یہ جھوٹ کو ختم کرے گا، یہ حق کو جاری کرے گا، یہ سچائی کو پھیلائے گا. آج حق والے کا دامن ہمیں برا لگتا ہے، آج حق والے کا دامن ہمیں برا لگتا ہے. کیسے؟ ظاہراً کہوں تو ہاں بات چبھتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آج ایمان والے کو کھٹکتے ہیں، چبھتے ہیں کہ نبی کا طریقہ اختیار کرنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے. دنیا میں دنیا والوں کا طریقہ بڑی محبت سے اپنائیں گے، جیسے داڑھی چھوڑنا، جبہ شلوار پہننا، یہ اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں. ان پر عمل کرنے میں ایمان والے کو تکلیف ہوتی ہے. کیسے عمل کریں کہ ہاں میرے بزرگوں، شیخ سعدی علیہ الرحمہ اپنی کتاب بوستان میں لکھے ہوئے علم چندہ کے بیشتر خانی، علم چندہ کے بیشتر خانی چوں عمل در تو نادانی. علم تو آج بہت سیکھ لیا لوگوں نے، علم تو بہت سیکھ لیا. یہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے وہ معلوم ہے جی، مجھے وہ معلوم ہے، مجھے یہ معلوم ہے، ہاں وہ کیسا ہے میں جانتا ہوں، سارا علم مجھے معلوم ہے، مگر عمل کچھ نہیں. کہاں عمل کچھ نہیں. میرے بزرگوں، آج علم کی نہیں عمل کی ضرورت ہے. عمل ہے تو زندگی ہے، عمل نہیں تو کچھ نہیں ہے. عمل ہے تو سب کچھ ہے، عمل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہاں عمل سے دل بنتا ہے. جب دل بنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اعضاء بنائیں گے. دل بگڑ گیا سارے اعضاء بگڑ جائیں گے. یہ دل کے بنانے کی محنت وہ ایمان کی محنت ہے، ایمان کی فکر ہے، ایمان کی جستجو ہے، ایمان کی کیفیت ہے، ایمان کی حلاوت ہے. وہ ایمان کی چنگاری دل کو روشن کرتی ہے. اسی روشن چراغ کو اللہ تعالیٰ نے ڈھونڈا. قبیلہ عرب، قبیلہ مزر، قبیلہ قریش اور بنو ہاشم، پھر ملے اللہ کے رسول حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹ میں اللہ نے داخل کیا. اور عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ، منتیں، مرادیں، کیسی نیتیں، دعائیں، پھر پیدا ہوا. 100 اونٹ قربان دینے کے بعد جس کی جان بچی. اب اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے. اللہ کے نبی آنے سے پہلے آپ کے والد محترم عبداللہ کا انتقال. در یتیم دنیا میں آ رہا ہے، یتیم بن کر دنیا میں آ رہا ہے. آج دین بھی یتیم بن کر ہماری دہلیزوں میں آ رہا ہے. ہمارے دل کی دہلیز تک ایمان آ رہا ہے یتیم بن کر. اے ایمان والے، مجھے اپنا لے، مجھے اپنا لے. صوم و صلات کا پابند بن جا، سنتوں کا پابند بن جا، شریعت کا پابند بن جا، حقائق کا پابند بن جا، سچائی کا پابند بن جا، دیانتداری کا پابند بن جا. مگر آج ہم اس سے منہ موڑ کر دنیا کی جھوٹی تگلی باتوں کو اپناتے ہوئے، حق کو ٹھکراتے ہوئے، دنیا کے
کوششیں، اس کی محنتیں زیر ہونے لگی، آتش کدے بجھ گئے، باطل طاقتیں ٹوٹنے لگی. کون آ رہا ہے؟ حق والا، ایک والا، سچائی والا، دیانت دار، امانت دار آ رہا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ رحمت بن کر تشریف لا رہے ہیں. اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. گویا آج کا دن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہاں اللہ کے نبی کی وہ رحمت میرے دروازے تک آئی ہے. سچائی کو لے کر آج میرے گھر کی ماں بہنوں کو میں اللہ کے نبی کی سچائی سکھاؤں گا. آج میرے بچوں کو میں میرے گھر کے اندر ربیع الاول کے دن سے ہم یہ نیت کریں، آج میں سچائی سکھاؤں گا، آج میں سنت سکھاؤں گا، آج میں شریعت سکھاؤں گا، میرے گھر کے اندر زندہ کروں گا. چاہے باہر ہو نہ ہو، میں اپنے اندر اللہ کے نبی کی محبت کو جگاؤں گا. یہ نیتیں ہم لے کر جائیں. آج کے دن یہ سمجھیں گویا اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اللہ کی رحمت پیدا ہوئی، اللہ کی نبی کی دعوت پیدا ہوئی، اللہ کے نبی کی سچائی پیدا ہوئی، آپ کی امانت داری پیدا ہوئی. یہ ربیع الاول، 12 ربیع الاول کے دن آج اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ دکھا رہے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی کی حقانیت کو دیکھو، سنو، سمجھو، عمل کرو. دیکھو، سنو، سمجھو، عمل کرو. دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے. دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مگر سمجھ نہیں رہے. سمجھیں گے زندگیاں بدل جائیں گی، سمجھیں گے زندگیاں بدل جائیں گی، سمجھیں گے حالات بھی آئیں گے. اور ہر آدمی حالات سے ڈرتا ہے. سمجھ میں آ گیا فوراً اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار. اور سمجھنے کی دماغ جب سمجھنے پر اتر رہا ہے تو اپنے آپ کو روک رہا ہے. بس جتنا کر رہا ہوں اتنا بہت بہتر ہے، اللہ کو اتنا بھی پسند ہے. روک لیا، دماغ کا شیطان اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اب آگے نہیں، بس جتنا ہے اتنا کر رہا ہوں، اس پر اللہ خوش رہے گا، میرا بیڑا پار. دنیا بھی رندے، دین بھی رندے، دنیا بھی رندے، دین بھی رندے، دونوں کا دخل. کہ ہاں یہ اللہ کو نہیں چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہاں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، ایمان میں اگر داخل ہونا ہے تو مکمل داخل ہو، پورے کے پورے داخل ہو. اگر تمہارے جگر کے اندر اتنی طاقت ہے کہ کربلا کے میدان میں جس طرح صحابہ اترے تھے اس طرح کا مومن آج بننا ہے تو آ اتر. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. گھر کے اندر جا، دیکھ میرے گھر کا ماحول کیا ہے. بے حیائی کا اڈا ٹی وی ہے، نکال کر پھینک دو. حقانیت کا ثبوت قرآن ہے، گلے سے لگاؤ. اپنی اولاد کو سمجھاؤ یہ حق ہے، حق کو اپناؤ، باطل کو ٹھکراؤ. سراپا انکار کرو، حق کو اپناؤ، باطل کا انکار کرو. آج سمجھنے والا جس کی سمجھ میں آ گیا وہ اللہ کا تابعدار بن گیا، وہ اللہ کا ولی بن گیا. میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھیں، موقع کو غنیمت سمجھیں. اللہ نے آج کا یہ دن ہمیں دیا، آج ہمیں سمجھنے کا موقع دیا. آج ہم سمجھ گئے، ہماری زندگیاں بن جائیں گی. سمجھ کر بھی نہیں سمجھنے کا اگر ڈھونگ کریں گے، یاد رکھو اللہ کے یہاں بڑی پکڑ آئے گی. ان اللہ عذابا علیما، اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے، اس عذاب سے ہمیں بچنا ہے. ان اللہ علیم
مسلمان ہر کام دین کا کریں گے، نام کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے، کرسی کے لیے، بلندی کے لیے، عہدے کے لیے نہیں. یہ نام و نمود جھوٹ، یہ کرسی، یہ عہدے، یہ عزتیں، دنیا کی عزتیں جو آج بیٹا باپ کو عزت دے رہا ہے، گویا وہ دھوکہ دے رہا ہے، عزت نہیں دے رہا ہے. باپ بیٹے کو عزت دے رہا ہے، وہ بیٹا باپ بیٹے کو عزت نہیں دے رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے. کہ ہاں، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. باپ بیٹے کو دھوکہ دے رہا ہے، بیٹا باپ کو دھوکہ دے رہا ہے، ماں بیٹی کو دھوکہ دے رہی ہے، بیٹی ماں کو دھوکہ دے رہی ہے. بیٹا باپ کو اس لیے کہ کل مرنے کے بعد میرے باپ کی جائیداد میرے حوالے، آج عزت کروں گا دے گا، عزت نہیں کروں گا تو چھین لے گا. اب باپ بیٹے کی عزت اس لیے کہ مرنے تک بڑھاپے میں میرا سہارا میرا بیٹا بنے گا. باپ بیٹے کی عزت کر رہا ہے، اور قرآن صاف کہہ رہا ہے سب ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں. دنیا میں کوئی حق نہیں ہے. جھوٹی عزتیں، جھوٹا سلام، جھوٹی ایک دوسرے کو محبتیں، یہ دکھلاوا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اور حق کڑوا ہے. حق بات اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں صفا پہاڑ پر چڑھ کر کہا تھا. ایسی کڑوی لگی کہ ابو لہب پتھر اٹھا کر مارا. ہاں، ہم کڑوی بات بھی سنیں گے اور عمل کریں گے. ہم وہ مرد مومن ہیں جو سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے. ہم وہ مرد مومن ہیں. ہماری شان ہے، ہماری شان ہے. ہم ایمان لے کر جیتے ہیں اور ایمان لے کر مرتے ہیں. تو میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتایا ہے کہ تم زندگی گزارو تو قرآن کے مطابق زندگی گزارو، حدیث کے مطابق زندگی گزارو، سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارو. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ہم پر اتارا اور ساری چیزیں بتائیں. کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا. قرآن مجید کے ذریعے، اللہ کے رسول کے ذریعے ہمیں ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. عمل کریں گے تو ہاں کامیاب ہوں گے. بے عمل نہ تمہارا خدا را شناخت، فارسی کا مقولہ ہے. بے عمل آدمی کبھی اللہ کو نہیں پہچان سکتا. بے عمل آدمی کبھی اللہ کو نہیں پہچان سکتا. اللہ کو پہچاننے والا ہاں عمل نہیں چھوڑتا. اللہ کو پہچاننے والا عبادت نہیں چھوڑتا. آج ہم لوگ اللہ کو نہیں پہچانے. ہاں، عبادت میں مزہ نہیں آ رہا ہے، عبادت میں لذت نہیں ہے، قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں، قرآن پڑھانے میں مزہ نہیں. ماشاءاللہ آج اس جلسے کو جو منعقد کیے اور یہاں پر جو علماء اکرام کی عزت و شرافت اور ماشاءاللہ ان کا اکرام، مجھے وہ شعر دل ہی دل میں یاد آ رہا تھا. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی. ہارون رشید سے کہہ رہے ہیں بہلول دانا، گندگی کوڑے کرکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. یہ ایمان کی چاشنی یہاں ملتی ہے. علماء کی قدر، حفاظ کی قدر، دین کی قدر، مدارس کی قدر، دینی خانقاہوں کی قدر، یہاں وہ چاشنی ملتی ہے. نہیں ملتا وہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. مال و دولت کے ٹھیکیدار، ان کے خزینوں میں یہ دولت نہیں ملتی. مال بنانے والے زمین نگل گئی، مال بنانے والے، دنیا بنانے والے، جاہ و جلال بنانے والے. اٹھاؤ قارون کا حشر دیکھو،
فرعون کا حشر دیکھو، کیا قرآن شاہد عدل گواہی نہیں دے رہا؟ کیا قرآن کی بات پر آج ہم ایمان والوں کو یقین نہیں ہے؟ کیسے ایمان والے ہیں ہم لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک چیخ و پکار جو حق کا صداقت ہے، صداقت کی دلیل ہے، سن کر بھی انسنی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا اللہ ہماری پکڑ نہیں کرے گا؟ میرے بزرگوں، باز آنا ہے، سمجھ جانا ہے، سمجھ جانا ہے، یہ موقع ہے ہمارے لیے، یہ موقع ہے ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیے ہیں، آج کے اس دن کو موقع بنا کر ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، گویا ہمارے لیے ہدایت کی روشنی کا چراغ آج پھوٹ رہا ہے۔ آج میرے دل کے اندر میں یہ سوچوں، میں یہ فکر کروں کہ ہاں، میرے گھر کی دہلیز کو بدلنا میرا حق ہے، میری ماں بہنوں کے ایمان کو بچانا میرا حق ہے، میرے بچوں کے ایمان کو بچانا میرا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ حق ہمیں دے کر بھیجا ہے، اور اللہ کے نبی حدیث میں صاف فرما رہے ہیں، کل مرنے کے بعد جو حق اللہ تمہیں دیا، وہ حق کے بارے میں کل اللہ تم سے سوال کرے گا۔ باپ کو بیٹے کا حق دیا، شوہر کو بیوی کا حق دیا، بھائی کو بہن کا حق دیا، یہ حقوق اللہ تعالیٰ دیے ہیں۔ کل قیامت میں اللہ پوچھیں گے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر حق کے بارے میں میں سوال کروں گا، ہر سوال کا جواب تجھے دینا پڑے گا۔ کہ ہاں میرے بزرگوں، آج ہم اس غفلت میں ہیں کہ اس دنیا میں آ کر ہم دنیا بنا کر کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں، اللہ کے رسول کی باتیں یاد کرو، جب اللہ کے نبی دنیا میں آئے ہیں، ماں کے کوکھ سے جنم لیتے ہی اللہ کے نبی سجدے میں پڑ گئے۔ ماں نے دیکھا، میرے لخت جگر کا چہرہ تو دیکھو، چاند سا چہرہ، خوبصورت خوشنما چہرہ، جس کے دیدار کو ماں ترس رہی ہے، اور وہ اللہ کے دیدار میں سجدے میں پڑا ہوا ہے، اللہ کے دیدار کو سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی بچپن میں ابھی پیدا ہوئے اور سجدے کی حالت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے امت کے نوجوانوں، اللہ کا حکم مت چھوڑو، 5 وقت کی نماز مت چھوڑو، اللہ کے احکام مت توڑو۔ یہ پہلی صدا اللہ کے نبی کی ہے۔ پھر اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جوں بڑے ہوتے گئے، اب وہ دائی حلیمہ کا آنا اور دائی حلیمہ کا اللہ کے نبی کا گود میں لینا اور اللہ کے نبی کا دامن اللہ رحمتوں سے بھرنا، یہ سارا لمبا تفصیلی واقعہ ہے، وقت ہمارے پاس نہیں ہے، یہ لمبا تفصیلی واقعہ ہے کہ دائی حلیمہ آئی، گود میں لے کر مالا مال ہو گئی، پھر اللہ نے انہیں شام کے اندر سرسبز و شاداب پھلوں سے نوازا، بکریوں میں دودھ بھرایا، برکتوں سے اللہ نے نوازا، سارے لوگ دیکھ کر غش کھانے لگ گئے۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو، اللہ کے نبی کی ذات کو کس نے پہچانا؟ جانوروں نے پہچانا۔ کہ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں جنگل کی اور چلے ہیں، اور جب جنگل میں جا کر رکے ہیں تو یہ اعلان کیا کہ تمام جانور سن لو، تمہیں یہ وقت دیا جاتا ہے، پورا جنگل خالی کرو، اللہ کے مہمان آئے ہیں، پورا جنگل خالی کرو، اللہ کے مہمان آئے ہیں، اس کے بعد بھی تم یہاں رہو گے تو مارے جاؤ گے۔ اتنا سننا تھا، پورے جنگل کے جانور، شیر اپنے بچے کو منہ میں لے کر دوڑ رہا ہے، چیتا اپنے بچے کو لے کر دوڑ رہا ہے، ہاتھی اپنے بچے کو لے کر دوڑ رہی ہے، کہ پورا کا پورا جنگل خالی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کے دیوانے آئے ہیں۔ جانوروں نے اللہ کے نبی کو پہچانا۔ مدینے میں سرکش ہوا اونٹ، وہ سرکش اونٹ نے اللہ کے نبی کو پہچانا۔
کہ ہاں وہ مرا ہوا گوڑ پھوڑ جو چپلک کی شکل کا ہوتا ہے، وہ گوڑ پھوڑ صحابی مار کر لا رہے ہیں شکار کر کے. اب اللہ کے نبی نے کہا گواہی دے، وہ دم کے بل کھڑا ہوا مرا ہوا جانور اللہ کے نبی کی گواہی دے رہا ہے کہ اشہد انک محمد رسول اللہ. آج ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ جا کر ایک مسلمان کے گھر میں دعوت دینے کی ہمیں ہمت نہیں ہے. بھائی 4 گھر ملاقات کر کے آؤ، اللہ کی بڑائی بیان کر کے آؤ، ہماری زبان لڑکھڑانے لگتی ہے. اگر کسی سے چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی ہو اس سے کہو فلم کی سٹوری بتا دے، بولنے سے پہلے ہی 3 گھنٹے کی سٹوری 3 منٹ میں بیان کر دے گا. ہاں، اور صحابہ کے واقعات کوئی یاد نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کوئی یاد نہیں ہے، صحابہ کی صفات کوئی یاد نہیں ہے. یہ ایمان والا ہے، میں ایمان والا ہوں، مجھے ایمان کی بولنا نہیں آتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. حکم کر تیرے گھر میں، تیرے گھر والوں میں، بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، اپنوں میں، بیوی بچوں میں، اپنے خاندان میں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. نماز کا حکم کر. کام پر جا رہا ہے دوستوں میں، باہر جا رہا ہے بازار میں جا رہا ہے لوگوں میں، گھر میں رہ رہا ہے گھر کے لوگوں میں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. میں روزی تم سے کموانا نہیں چاہتا، نحن نرزقک، روزی تو میں دینے والا ہوں، روزی میں دینے والا ہوں. کیسے دیتا ہوں کوئی نہیں جانتا، دینے پر آیا تو چپر پھاڑ کے دیتا ہوں، اور جب لینے پر آتا ہوں تو زمین کی چھاتی پھاڑ کے لے لیتا ہوں. اللہ کی قدرت ہے، دینے پر آئے دیتے ہی جائے، لینے پر آئے تو لیتے ہی جائے. اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے. اللہ نے لینے والوں کا ذکر بھی بتایا، جس کا لیا اس کا حشر بھی بتایا. فرعون کی لاش ابھی تک موجود ہے. اللہ نے کیسے لیا؟ سب لیا، اس کو رکھا، پوری قیامت تک سارے لوگ دیکھیں اس کا کیسا لیا اور اسے کیسے رکھا. دیکھو پھر بھی ہمیں سبق دیکھ کر، ہاں میوزیم میں جس طرح ایک شیر اور چیتے کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح ہم لوگ فرعون کو دیکھ کر عبرت پکڑ رہے ہیں کہ نہیں، یہ گڈی گڑیاؤں کا کھیل نہیں ہے، حقیقت ہے. حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. یہ دنیا کاغذ کے پھول ہیں، یہ بڑے بڑے بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ عہدے، یہ کیا ہیں؟ یہ کاغذ کے پھول ہیں. مرنے کے بعد پتا چلے گا، سب دیکھتے ہوئے ہنستے کھڑے رہیں گے. یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ جائیدادیں، یہ آستیاں، یہ دن دولتیں، یہ جگہ جو آستیاں بنا رہی ہیں، سب مرنے کے بعد مردے کو دیکھ کر ہنستے رہیں گے. تو نے کمایا، تو نے جمایا، تو ہے تیری میت پر جا مٹی میں پڑ. کون کہہ رہا ہے؟ کمایا ہوا مال کہہ رہا ہے. آج ہم اس کے لیے نماز کو چھوڑ دیے، ذکر کو چھوڑ دیے، تلاوت کو چھوڑ دیے، قرآن و حدیث کو چھوڑ دیے، سنت و شریعت کو چھوڑ دیے. کل مرنے کے بعد جو ہمارا ہاتھ تھامنے والے ہیں، ہم ان کا ہاتھ چھوڑ کر مرنے کے بعد جو ہاتھ چھوڑنے والے اس کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے ہیں. اللہ کے نبی نے صاف فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سب سے زیادہ دنیا میں عقل مند ہوشیار وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. اور ہم لوگ کسے شانہ کہتے ہیں؟ مرنے سے پہلے جینے کی تیاری کرنے والے کو ہم لوگ بہت شانہ. ہاں، ارے انہیں ماشاءاللہ کیا شانہ جی، کیا کمائی اس کی، اچھا کماتا، اچھا رابطہ، گھر بھی بنا لیا، گاڑی بھی لے لیا، بنگلہ بھی لے لیا، جہنم کما لیا، جہنم کی آگ بنا لیا، انگار دبا کو ڈالیا، اماں کو بھی کھینچ لے جاتا، باوا کو بھی کھینچ لے جاتا. بہت شانہ، بہت شانہ، کتے کا نانا، بہت شانہ جی.
अम्मा को भी लात झाड़ को लेके जाता मार को, कहाँ जहन्नम में। अब्बा को भी नलडे में रस्सी डाल को खींच लेके जाता, कुत्ते खींच लेके सर का। हाँ, मैं नहीं बोल रहा, कुरान बोलता खुद ब खुद। जी, हकीकत कड़वी है। अलकय्यिसु मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बादल मौत। अल्लाह के नबी हक बोल रहे हैं, आपकी बात सच है, आपकी बात पर हम अमल करेंगे, सुनेंगे, अमल करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अमल करेंगे, किसी से नहीं डरेंगे। दुनिया का कोई आदमी ईमान वाले को रोक नहीं सकता। ईमान वाला बेताज बादशाह है। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि जमीआ। ईमान वाले, तुझे मैंने दुनिया में बादशाह बनाकर भेजा है और तू बादशाह होने के बजाय गुलाम बनकर फिर रहा है, गुलाम बनकर फिर रहा है। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि जमीआ। दुनिया में हमने तुम्हें बादशाह बनाया है, क्या तू हुक्म कर। तेरा हुक्म क्या है? दुआ, हाथ उठा, दुआ कर, ऐ हवा बदल जा, हवा बदल जाएगी। हाथ उठा, दुआ कर, तेरे हुक्म से आसमान पानी बरसाएगा। बारिश नहीं हो रही, अल्लाह वाला हाथ उठाया, बारिश बरस गई। क्या सारी दुनिया तेरी है? हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमा रहे इन्नमद दुनिया खुलिकत लकुम। ये दुनिया को हमने तुम्हारे लिए बनाया है। व अंतुम खुलिकतुम लिल आखिरा, और तुम आखिरत के लिए हो, अल्लाह के लिए हो। हम अल्लाह के हुक्म के ताबेदार हैं, हम अल्लाह के गुलाम हैं। हम दुनिया के गुलाम नहीं हैं, हम दुनिया की चापलूसी के लिए नहीं आए हैं, हम अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी करने आए हैं। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी करेंगे, अल्लाह कामयाब करेंगे, अल्लाह कामयाब करेंगे। तो मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये सबक पढ़ाया था, सहाबा को ये सबक पढ़ाया था कि मौत से पहले मौत की तैयारी करो, मौत से पहले मौत की तैयारी करो। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आखिरी वक्त आ रहा है, यहां तक के अल्लाह के वली अब्दुल अजीज, हजरत अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह, शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह, जिनकी वफात का वक्त आया तो क्या कह रहे हैं कि हाँ, अल्लाह के नबी का हुक्म मेरे सामने है। वक्त का बादशाह शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह, वक्त का बादशाह। उस वक्त सल्तनत उनके हाथ में, हुकूमत उनके हाथ में, सारी दौलत उनके हाथ में, हुक्मरानी उनके हाथ में। और जब हुकूमत के बारे में, जब इतना बड़ा ओहदा मिला है, तो घर की हालत क्या है? घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, घर में खाने के लिए अनाज नहीं है। ईद का मौका आया, बीवी ने पूछा, शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह, घर में खाने के लिए बच्चों को कुछ भी नहीं है। वक्त का बादशाह, घर में बच्चों को खाने के लिए कुछ भी नहीं, क्या हालत है? बीवी ने कहा, अरे वो इतने बड़े बादशाह हो, जाओ कुछ लेकर आओ, सब तुम्हारे हाथ में, बैतुल माल से उठा कर लेकर आओ, सब तुम्हारे हाथ में। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह रो रहे कि ऐ मेरी यानी मेरी जिंदगी की हमसफर, मैं क्या कहूं, कहां नहीं जाता, बिन कहे रहा नहीं जाता। यहाँ मुझसे पहले बनु उमैया एक खानदान है जिसमें मुझसे पहले बड़े बड़े 4 बादशाह गुजरे, वलीद, हिशाम, मरवान, अब्दुल मलिक बिन
मरवान, हिशाम, यजीद, 4 बड़े बड़े बादशाह। उसके बाद मैं बादशाह बना। अब अब्दुल मलिक बिन मरवान ने दुनिया को खुश किया, अल्लाह को नाराज किया। और अब्दुल मलिक बिन मरवान, वलीद बिन हिशाम, अल्लाह को नाराज किया, दुनिया को खुश किया। जब आखिरी वक्त आया, इनका आखिरी वक्त आया, तो मैं भी इनकी मैयत के सामने खड़ा था। जनाजा कब्र के ऊपर रखा गया, जनाजा हलने लगा। अब्दुल मलिक बिन मरवान, उनके बेटे ने देखा अब्बा का जनाजा हल रहा है। चाचा क्या करूं, जरा देखो तो सही क्या हो रहा है। जनाजा खोल कर देखे तो पूरा चेहरा काला पड़ गया। जनाजे के अंदर पूरा चेहरा काला पड़ गया और मैयत का चेहरा किबले से हट गया, किबले से हट गया। दुनिया ही में अल्लाह का अजाब शुरू हो गया। क्यों? ये हुकूमत, ये माल, ये दौलत, बंगला बना लिया, बीवी बच्चों का पूरा सामान मुहैया कर लिया, गाड़ी बंगले बना लिए, सारा सामान तैयार हो गया। कल का सामान जमा किया, पल की खबर नहीं है, पल की खबर नहीं है। और इनका ये अशर है, ऐ मेरी ज़ौजाए मोहतरमा, मेरी बीवी, मैं क्या करूं, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, पानी पीकर, गंजी पीकर हम अल्लाह का शुक्र करेंगे। अल्लाह जितना दिया उस पर सब्र करेंगे। वक्त का बादशाह बीवी को और बच्चों को दिलासा दे रहा है, दिलासा दे रहा है कि हाँ, अल्लाह का दिया जितना है उस पर सब्र करेंगे और अल्लाह का शुक्र करेंगे और रह जाएंगे। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह ने जब उनका तस्करा किया, कहा अगर मैं भी अल्लाह को नाराज करूंगा, दुनिया को खुश करूंगा, मेरे बीवी बच्चों को खिला पिलाकर, अच्छे कपड़े पहनाकर, बादशाह हूं, कुछ भी कर सकता हूं, ये सोचकर अगर मनमानी करूंगा, कल कयामत में मरने के बाद अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा। बीवी भी रोने लगी, गंजी पानी पीकर अल्लाह का शुक्र करते हुए सो गए। कहा वो शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह, ईद का मौका है, बच्चों के लिए कपड़े नहीं है। बीवी ने कहा अरे ईद में बच्चों को कपड़े ही बना देते। शाह अब्दुल अजीज कह रहे हैं कि हाँ, ऐ मेरी ज़ौजाए मोहतरमा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बीवी ने कहा जाओ खजांची के पास 1 महीने का